بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ ناظرین، آج آپ حضرات کے سامنے فضائل و مناقب پیش کیے جا رہے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ آپ کے والد کا نام ولید بن مغیرہ اور والدہ کا نام لبابہ بنت حارث ہے، جو کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حقیقی بہن ہے۔ اسلام لانے سے قبل آپ کا شمار اشراف قریش میں سے کیا جاتا تھا۔ مسلمانوں کے خلاف کفار مکہ کی طرف سے آپ نے جنگوں میں شرکت فرمائی اور اپنی شجاعت و بہادری کے جوہر دکھلائے۔ سن 7 یا 8 ہجری میں اسلام لانے کے ارادے سے آپ مکہ معظمہ سے روانہ ہوئے۔ راستے میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے دریافت کیا کہاں کا ارادہ ہے؟ جواب دیا، ابھی تک تو کفر پر قائم ہوں، البتہ اسلام لانے کے ارادے سے نکلا ہوں۔ حضرت عمر بن عاص نے فرمایا، میرا بھی یہی ارادہ ہے۔ چنانچہ دونوں ایک ساتھ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پہلے حضرت خالد بن ولید ایمان لائے، اس کے بعد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ایمان میں داخل ہوئے۔ فضائل: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائل بے شمار ہیں۔ مثلا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا، سیف من سیوف اللہ، کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں، اسی لیے ان کا لقب سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مرتدین سے قتال کے لیے خالد بن ولید کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ فرمایا، میں نے ان کے متعلق اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ خالد بن ولید اپنے خاندان کے بہترین فرد اور اللہ کے بہت ہی اچھے بندے ہیں۔ وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں جس کو اللہ نے کفار اور مشرکین کے لیے نیام سے نکال رکھا ہے۔ ان کے ایمان لانے اور مدینہ طیبہ آنے کے کچھ ہی عرصے کے بعد غزوہ موتا کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک لشکر ملک شام روانہ کیا اور فرمایا، اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب کو امیر بنا لیا جائے، وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنا لیا جائے۔ چنانچہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، یہ کے بعد دیگرے یہ تینوں حضرات شہید ہوئے۔ پھر چوتھے نمبر پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو لشکر کا امیر بنایا گیا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو لشکر کے ایک حصے کا امیر بنایا تھا۔ پھر فتح مکہ سے فراغت کے بعد آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں صحابہ کرام کی ایک جماعت کو قبیلہ بنی جزیمہ کی طرف بھیجا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ وہ اسلمنا کہنے کے بجائے صبانا کہنے لگے، جس کا مطلب ان کے نزدیک اسلام لانا ہی تھا۔ لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کے نزدیک یہ تعبیر صحیح نہیں سمجھی، اور اسی وجہ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جوش جہاد میں چند لوگوں کو قتل بھی کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی اس جماعت میں شریک تھے۔ انہوں نے حضرت خالد کو مزید قتل کرنے سے باز رکھا۔ واپسی کے بعد جب اللہ کے رسول کو اس کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا تھا، اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد، الہی میں خالد کے اس عمل سے بری ہوں، میرا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ضرور فرمایا، لیکن اس کے واقعے کے بعد بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خالد کو
لشکر کا امیر بنایا ہے اور آپ ان کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجتے رہے۔ حجۃ الوداع سے کچھ پہلے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خالد کو صحابہ کرام کی ایک جماعت کا امیر بنا کر یمن بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و بہادری پر اور ان کی جنگی مہارت پر بڑا اعتماد اور بھروسہ کرتے تھے۔ کئی اور مہموں میں بھی اللہ کے رسول نے حضرت خالد کو امیر بنا کر بھیجا ہے۔ مکے کے قریب عزا نام کا جو بت تھا، جو مکے کے اطراف کے لوگوں میں بڑا معزز اور مکرم سمجھا جاتا تھا، اس کو توڑنے کے لیے بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی انتخاب فرمایا۔ آپ کے بعد خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آپ ہی کی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پر مکمل اعتماد اور بھروسہ کیا ہے، اور اپنے عہد کے غزوات میں بھی ان کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجتے رہے ہیں۔ اپنی زندگی کے ایام میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کہنے لگے، مجھے اپنی زندگی کی وہ رات سب راتوں سے زیادہ محبوب ہے اور عند اللہ مقبول معلوم ہوتی ہے، جس میں سخت سردی تھی، بارش بھی ہو رہی تھی، اور میں بارش سے بچنے کے لیے اپنی ڈھال کو بطور چھتری کا استعمال کرتا تھا اور صبح کو دشمن سے مقابلہ کرتا تھا۔ وفات سن 21 ہجری میں وفات ہوئی حمص میں، اور بعض مورخین کے نزدیک آپ کی وفات مدینہ طیبہ میں ہی ہوئی ہے۔ وفات کے وقت افسوس کرتے ہوئے کہنے لگے، فلاں فلاں مارکوں میں، فلاں فلاں جنگوں میں نے شرکت فرمائی ہے، زندگی بھر شہادت کی تلاش اور جستجو میں رہا، جسم پر ایک بالشت بھر جگہ ایسی نہیں جہاں پر تیر تلوار کے زخم نہ ہو، لیکن شہادت مقدر میں نہ تھی، اور آج بستر پر موت آ رہی ہے۔ وفات سے کچھ پہلے فرمایا تھا، میرے مرنے کے بعد میرا گھوڑا، میرے تمام ہتھیار وقف فی سبیل اللہ ہیں۔ اور یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے، کل ترکہ بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی تھا۔ تو اللہ کی تلوار ہیں، مختلف جنگوں میں آپ نے شرکت فرمائی ہے، بدن پر کوئی حصہ ایسا نہیں بچا جہاں پر تیر و تلوار کے زخم کے نشانات نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی موت بستر پر آ رہی ہے، اور آپ کو اس پر افسوس ہو رہا ہے کہ میں شہادت کا درجہ نہیں پا سکا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح شجاعت و بہادری سے کام لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم کو شجاعت اور بہادری عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کے نقوش قدم پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔